أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عہد الست کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک اس دنیا میں آنے والے جتنے بھی انسان تھے، چاہے نیک ہو یا بد ہو، اللہ کو ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو، ان سب کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال تھا۔ تو ساری روحوں نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں؟ یہ عہد الست ہے۔ بہت سی باتیں گزشتہ مرتبہ عرض کر دی، کچھ باتیں رہ گئی ہے، اسے آج عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو بیان کیا ان الفاظ میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ آپ یاد کیجئے یا ذکر کیجئے اس واقعے کا جبکہ آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے، ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، یعنی عالم ارواح کے اندر آدم علیہ السلام کی پشت سے تو خود ان کی اولاد کو، اور اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ اخذ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اخذ کا معنی لینا، حالانکہ نکالنے کے لیے تو اخرج کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ تیرے رب نے آدم کی اولاد سے، یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ نکالنا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن لفظ اخذ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، جس کے معنی لینے کے آتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ چنانچہ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ لینے کے اندر
کچھ لوگوں کو منتخب کرنا، کچھ لوگوں کو چننا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جن لوگوں کو نکالا گیا ہے ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو لیا جائے گا، جن کو مجتبی و مصطفیٰ کیا جائے گا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ اخذ لائے۔ اور بعضوں نے یہ کہا چونکہ یہ آیت کریمہ ایک عہد لینے کے معنی پر مشتمل ہے، اس لیے عہد لینے کے لیے مناسب لفظ اخذ تھا، تو پہلے ہی اخذ لا کے اشارہ اس عہد کی طرف کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اخذ اللہ نہیں فرمایا، اخذ ربک فرمایا، تیرے رب نے۔ تو یہ عہد لینا شان ربوبیت کا تقاضا تھا، حق تعالی شانو کی تربیت کا تقاضا تھا۔ ہاں، کیونکہ جو مربی ہوتا ہے وہ اپنے مربوب کو پہلے ہی سے اس طرح کرتا ہے کہ آخر تک وہ شروع میں اس کی ایسی تربیت کر دی جائے کہ پھر آخر تک ایسا چلتا چلا جائے۔ ہاں، تو یہ عہد بھی اللہ تعالی کی ربوبیت یعنی تربیت ہی کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ اور آگے چل کے سوال بھی رب ہی کا ہوگا، الستو بربکم، پہلے رب لائے اور بعد میں بھی رب لائے، کیونکہ یہ سب شان ربوبیت کے تقاضے ہیں اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ من ظہورہم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ان کی پشتوں سے لیا ان کی ذریت کو۔ مطلب یہ ہے کہ ان اولاد کا نکلنا یا آنا ایک خاص شان کے ساتھ ہوا ہے۔ اشارہ ظہور کا اور پشت کا لفظ لا کر اس بات کی طرف کیا کہ یہ لوگ ابھی اپنی ماؤں کے رحموں میں نہیں گئے، ابھی کامل خلقت نہیں بنے، پوری مخلوق تیار نہیں ہوئی ہے، پشتوں ہی سے نکال کے ان سے عہد لیا گیا ہے، آباؤں کی پشتوں سے نکال کر۔ اور جیسے کہ بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اچھے اور برے لوگوں کو نکالا گیا، اور پھر کیا فرمایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو گواہ بنایا ان کی ذات کے خلاف۔ اپنی ذات کے خلاف کیسے؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ الستُ بربکم، کیا تمہارا میں مالک نہیں ہوں، میں تمہارا مربی نہیں ہوں؟ علی الاطلاق، جس کے اندر کسی کو کوئی دخل نہیں، حضرت انسان کے وجود کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں۔ حق تعالی شانو نے جس طرح سے اس کو بنایا، جس طرح چاہا بنایا، تو تمہارے معاملات میں سے کسی معاملے میں کسی اور کو دخل نہیں ہے، سارا دخل، سارا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا، لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم نے گواہی دی، گواہی دی، اپنے خلاف گواہی دی ہے، کیا آپ ہمارے رب ہیں؟
آپ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، ہم نے اس کا اقرار کیا ہے۔ یہ کیسے اپنے خلاف گواہی ہوئی؟ اس طرح سے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، رب مانا، اپنا مالک مانا ہے، یہ ریکارڈ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر گواہ قائم کر دیے۔ اب دنیا میں آ کر اس کے خلاف کریں گے تو اپنے اقرار کے خلاف کرنے والے ہوں گے۔ قاضی شریح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو تھے ہی۔ جب ان کے سامنے کوئی آدمی اقرار کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ شہید علیک ابن اخت خالتک، شہید علیک ابن اخت خالتک، تیرے خلاف گواہی دی ہے تیری خالہ کے بہن کے بیٹے نے، یعنی تو نے ہی، خود نے۔ جب کوئی اقرار کرنے والا کہتا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی میں نے کی ہے، تو قاضی شریح فرماتے شہید علیک ابن اخت خالتک، تیری خالہ کی بہن یعنی اس کی امی، اقرار کرنے والے کی، تیری خالہ کی بہن کے لڑکے نے تیرے خلاف گواہی دی ہے، یعنی تو نے جو اقرار کیا وہ اپنے خلاف گواہی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے، اشہدہم علی انفسہم، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا، اپنی ذات کے خلاف ان کو گواہ بنایا۔ تو جن لوگوں نے عہد الست کو مانا ہے کہ ہاں یہ عہد ہوا ہے، انہوں نے تو ان آیتوں کو اپنے ظاہر کے اوپر محمول کیا ہے، لیکن کچھ لوگ جو عقل کے تابع رہنے والے ہیں اور عقل پہ چلنے والے ہیں، انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے کہا یہ کوئی واقعی چیز نہیں، ایک مثال دی گئی ہے، یہ تو ایک مثال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے دلائل قائم کر دیے، عقلوں نے اس کو دیکھ لیا، پرکھ لیا، سمجھ لیا، جب سمجھ لیا تو اب یہ معاملہ عقل کا سمجھ لینا اور دلائل کو دیکھ لینا اپنے خلاف گواہی ہے۔ اگر ہم اس اللہ کو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے تو اللہ نے تو دلائل پیش کر دیے، اب دلائل کو دیکھ کر بھی ہم نہ مانے تو ہم اپنے خلاف گواہ بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی بات تو تمثیل والی ہے، وہ تو مثال مانتے ہیں، لیکن چونکہ اہل سنت والجماعت تو اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں، اس لیے قالوا بلا شہیدنا، اس شہیدنا کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ شہیدنا کس نے کہا؟ امام راضی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا۔ کیسے کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں؟ جب انسانوں نے کہا، آدم کی اولاد نے بلا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اشہدو، تم گواہ رہو، قالوا شہدنا، فرشتوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قالوا بلا کے اوپر اسٹاپ کر دو، یہ اولاد آدم کی بات یہاں ختم ہوتی ہے، اور بعد میں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ مطلب یہ نکلے گا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم نے انہوں نے جو اقرار کیا ہے، اس اقرار کے اوپر گواہی دی ہے، ہم گواہ بن چکے ہیں ان کے خلاف، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ یوں نہ کہے
کہ ہم لوگ تو اس بات سے غافل تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے۔ فرشتے کہیں گے تم لوگوں نے اقرار کیا تھا۔ یہاں پر سوال ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ مخلوق ابھی تو پوری وجود میں آئی نہیں ہے، وجود عنصری بھی پوری طرح ان کو عطا نہیں ہوا، وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ربوبیت کے بارے میں، پروردگار کے بارے میں کوئی سوال ہے، کون پروردگار ہے؟ تو یہ تو تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا، برداشت سے زیادہ چیز، ناقابل برداشت چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جسم چاہے چھوٹا ہو، بہت چھوٹا جسم، پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر عقل رکھی ہے، شعور رکھا ہے۔ چیونٹی کو دیکھ لیجئے، چیونٹی کو، اس پر غور کریں آپ کہ اس کی آنکھیں بھی ہے، اس کا سر بھی ہے، اس کا منہ بھی ہے، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جسم کے اندر رکھ دی ہے۔ کیسے رکھتی؟ وہ ناک سے سونگھتی بھی ہے، کھانا لے کے جاتی بھی ہے۔ تو اتنے چھوٹے سے جسم کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے اس شعور دیا، عقل و فہم دیا، تو وہ ذات انسان کا جو سطح ہے، یا بالکل یوں کہیے کہ بالکل آخری ڈاٹ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں جمع کر دی۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر مقاصد الاسلام کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جدید سائنس نے کلابینوں اور مائکرومیٹر سے یہ دریافت کیا ہے، یہ ایک آلہ ہے، ایک اوزار ہے، ہتھیار ہے، جس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی باڈی، چھوٹا چھوٹا جسم، اس کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مائکرومیٹر سے بات معلوم ہوئی کہ پانی کے ایک چھوٹے سے ڈراپ کے اندر اتنے سارے جانور، حیوانات جمس ہوتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر اتنے آدمی نہیں ہوتے۔ ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی بچے پیدا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا۔ باوجود اس کثرت کے نہ ان میں ازدحام معلوم ہوتا ہے، نہ کوئی کسی سے ٹکراتا ہے، حالانکہ ان کی حرکت نہایت سریع اور تیز ہے۔ یہ حیوانات جو موجودہ کلابینوں سے نظر آتے ہیں، اگر ان سے زیادہ قوت والی چیزیں تیار ہو، ہمیں معلوم نہیں وہ کتنے محسوس ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ اتنے چھوٹے سے جسم میں کیسے؟ تو سمجھیے ایک بات کو، جس کو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے سمجھایا ہے اس طرح سے کہ بدن انسانی کے اندر دو جز ہوتے ہیں، انسان کی باڈی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات ایکسپیرینس سے اور مشاہدے سے ثابت ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک بالش، 1.5 بالش یا 2 بالش کا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آنے کے بعد جب اس پر پروان چڑھتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے، بڑھنے کے بعد کبھی گھٹتا بھی ہے، لیکن ابتدائے ولادت کے وقت جب پیدا ہوا تھا وہ 1-2 بالش کا تھا، لیکن آخری عمر میں 6 بالش کا، 7 بالش کا ہو گیا۔ بدن کبھی موٹا ہوا، کبھی کمزور ہوا، مگر ہر حال میں وہ آدمی وہی کہلائے گا، جو 2 بالش کا پیدا ہوا تھا وہی کہلائے گا۔ حالانکہ اول عمر سے لے کر آخر عمر تک اس کے اجزاء بدلتے رہے،
اور اس کی جو باڈی تھی اس میں کچھ اجزائے اصلیہ تھے، وہ تو ویسے کے ویسے ہی رہے۔ روح کا تعلق انہی اجزائے اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حقیقی انسان جو احکام شریعہ کا مخاطب اور مکلف ہے وہ یہی ذرات ہیں جن کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ قیامت کے دن در حقیقت انہی اجزائے اصلیہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور انہی اجزائے اصلیہ کے ساتھ روح کا تعلق کر کے حساب و کتاب اور عذاب و ثواب دیا جائے گا۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں روح کا اصل تعلق انہی اجزائے اصلیہ کے ساتھ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پھل ہوتا ہے، اس پھل کا ایک بیج ہوتا ہے، اور اس بیج کا ایک چھلکا، اور چھلکے کے اندر کچھ مغز ہوتا ہے، اور یہ مغز اصلی چیز ہے۔ مغز کے اندر بھی ایک تیل ہوتا ہے، وہی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ حضرت انسان کے اندر بھی اس طرح کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت انسان کی بات کی ہے تو کیا جنات موجود تھے، اس عہد کے اندر شریک تھے یا نہیں تھے؟ یہ سوال حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا کہ اس وقت، اس عہد کے وقت جنات تھے یا نہیں تھے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یا تو کسی حکمت کے پیش نظر شریک نہ ہو، یا ہو لیکن ذکر نہ کیا ہو، کیونکہ جنات اکثر احکام میں انسان کے تابع ہیں، اس کے ذکر سے، انسان کے ذکر سے جنات کا ذکر ہو جاتا ہے، کیونکہ جناتوں میں کوئی مستقل نبی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو تھی جناتوں پر، لیکن ان کے نبی نہیں تھے۔ تو ایک سوال یہ تھا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنے سارے آدمی کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ حدیث شریف میں آیا کہ وہ تو چونٹی کی شکل میں تھے، بہت ہی چھوٹے۔ تو اب سوال یہ کہ اس چھوٹے سے چونٹی جتنے میں عقل کہاں گئی تھی؟ عقل تو ان کو دے دی گئی تھی۔ چھوٹے جسم میں عقل کیسے؟ بھائی چونٹی میں کیسے عقل ہوتی ہے؟ بڑی بڑی عاقلہ ہے، بڑی دوربین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو کتنی عقل دی ہے۔ گرمی کے موسم میں خوب محنت کر کے اناج تیار کرتی ہے، ادھر ادھر سے لا لا کے بارش کے موسم میں کھانے کے لیے اس کو ریزرو کر دیتی ہے۔ یہ عقل کہاں سے آئی اس کے اندر؟ کسی بھی کیڑے کو دیکھتے ہیں اپنے ان کی غذا کے لائق ہوتا ہے تو کئی چونٹیاں ایک ساتھ مل کے کھینچ کے لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے اندر اتنی عقل دی ہے، تو حضرت انسان جو کہ اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے اور والا تھا، اس کے اندر عقل رکھی ہو تو کون سا اعتراض ہو سکتا ہے اس پہ؟ اور وہ تو مالک کل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو کیا پتا، عہد لینے کا فائدہ کیا؟ پھر جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے تھے، ان کو کیا پتا کہ عہد لیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں؟ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک اصل فائدہ تو یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں معرفت حق کا ایک بیج ڈال دیا گیا جو پرورش پا رہا ہے۔ ارے آپ دیکھیے، ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان دے دی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے۔ اس پہ بھی سوال ہوگا کہ کیا اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ؟ اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے۔ ارے یہی فائدہ ہے
کہ وہ دنیا میں چاہے کتنا غلط کام کرتا ہوگا لیکن وہ سوچے گا کہ میں تو مسلمان ہوں. یہ کس کا اثر ہے؟ یہ اسی کلمے، اسی اذان کا اثر ہے. اور میں نے جیسے جمعہ میں کہا تھا کہ اذان میں شروعات بھی اللہ کے نام سے، اور بالکل آخری لفظ بھی لا الہ الا اللہ. اذان کا آخری لفظ بھی اللہ. بندے کے دل میں، بچے کے دل میں جب لفظ اللہ جائے گا تو یہ ایک امانت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی. یہیں سے اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوگا. اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا یہ عہد الست ہوا کسی کو یاد تھا؟ دور منصور کے حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان سے جب پوچھا گیا تو کیا آپ نے عہد الست کو کے وقت جو بلا کہا تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ کہا کہ کأنہ الآن فی اذنی، ارے ابھی تک وہ میرے کان میں گونج رہا ہے. ہاں، ابھی بھی میرے کان میں ہے. اور بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں تو یاد ہے لیکن یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت ہمارے آزو بازو میں کون لوگ تھے، اور اس میں کیا بعید ہو سکتا ہے. اللہ کا جب نام آ جاتا ہے تو کوئی چیز امپاسبل نہیں رہتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اس لیے اس طرح کی باتوں کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ آدم علیہ السلام کی پشت سے اس طرح لیے گئے، نکالے گئے جیسے کہ سر سے کنگھی کے ذریعے لیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عقلیں رکھ دی جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں کو دی تھی، اور ان سے یہ عہد لیا تھا کہ بِأَنَّهُ رَبُّهُمْ، اللہ ان کا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، معبود نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عقلیں پیدا کی تھی اور یہ بات بتائی تھی کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجے گا. تو بعض نے بعض کے اوپر گواہی دی تھی. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر 7 آسمان گواہ ہیں، ان کے اوپر 7 آسمان کو گواہ بنایا گیا. تو جو کوئی بھی بچہ قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا یا قیامت تک پیدا ہونے والا تھا، ہر ایک سے عہد لیا گیا تھا. اب یہ عہد کہاں لیا گیا، کون سی جگہ پہ لیا گیا؟ قرطبی نے تقریباً 4 مقامات لکھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ بطن نعمان کے اندر جو عرفہ کے قریب میں ایک وادی ہے وہاں. بعضوں نے کہا کہ رہبہ ایک جگہ ہے ہندوستان میں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے. کلبی نے کہا کہ مکہ المکرمہ اور طائف کے بیچ میں، اور سدی نے کہا کہ سمائے دنیا کے اوپر، جبکہ آپ کو جنت سے اتارا گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے اس وقت عہد لیا گیا، اور روایت میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے سیدھی سائڈ سے جتنے نکلے وہ جنتی، اور الٹی سائڈ سے نکلے وہ سب جہنمی. سفید شکل میں تھے وہ جنتی اور سیاہ شکل میں تھے وہ جہنمی. ابن عربی نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ کیسے یہ جائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے؟ کیسے یہ پہلے سے فیصلہ کیا کہ یہ جنتی یہ جہنمی؟ یہ تو لکھا جا چکا ہے ان کے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کو کیوں ممنوع مانتے ہو؟ عقلاً ممنوع مانتے ہو یا شرعاً؟ سوال یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات و رحمت والی ہے، حکمت والی ہے، وہ کیسے ایسا کرے گی؟ اس کا جواب یہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، اور بندوں سے سوال کیا جائے گا. خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا.
بندوں کے افعال کو معبود کے افعال کے اوپر محمول نہیں کیا جا سکتا. اور بھی بہت ساری باتیں قرطبی کے اندر لکھی ہے کہ کیا یہ آیت عام ہے یا خاص ہے. سبھی لوگوں سے لیا گیا. بعضوں لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں کے باپ دادا مشرک نہیں تھے ان کو خاص کیا گیا ہے، کیونکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے وہ یہ کیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. ہم نے یہ گواہی اس لیے لی اور گواہ اس لیے بنایا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے، ہم بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار جو لیا اور شہادت جو لی یہ اس لیے ہوا ہے کہ ترک توحید یعنی اللہ کو نہ ماننا اور شرک کرنا، اس کی جو سزا قیامت کے دن دی جائے تو تم کہو گے یار ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تم کو موقع نہ ملے، تم کو کہنے کا چانس نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کام کو پختہ کیا ہے، دلائل بھی ایسے دنیا کے اندر قائم کیے کہ ان کو غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. ارے غیر چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کتنا سخت کٹر کافر کیوں نہ ہو، لیکن وہ جب پھنستا ہے تو اس کو اللہ ہی یاد آتا ہے اور وہ اوپر والا بولتا ہے کہ اوپر والے نے کیا ہے کیا کریں، اوپر والے نے. لیکن اس بیچارے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے کیا ہے تو اسی سے تعلق پیدا کر لے. تو یا تو یوں کہو گے کہ ہم اس سے غافل تھے، یا تم یہ کہو گے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، یا تم کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد بنے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیے تھے. غلط راہ نکلنے والوں کے، جنہوں نے غلط راستے نکالے تھے، ان کے برے فعل کے اوپر آپ ہم کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو. یعنی یہ عذر قیامت کے دن پیش نہیں کر سکتے. ہاں کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ان کے بعد ہم ان کی اولاد بنے. تو عادتاً نسل تو عقائد و خیالات میں تابع اپنے اصل کے ہوتی. آج بھی تو اولاد کچھ بھی غلط کرتی ہے تو کہتے کہ یار کیسی بات کرتے ہو، باپ دادا کا طریقہ ہم چھوڑ دیں گے، تمہارے کہنے سے چھوڑ دیں گے. بہت ساری باتیں ہم شریعت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے بھی ہیں، لیکن بعضوں کو گلے سے نہیں اترتی. وہ کیا کہتے، ارے یار اتنے سالوں سے کرتے آئے، باپ دادا کرتے، ایسے چھوڑ دیں گے تمہارے کہنے کے. آج کل کے مولوی ہو کے کیا کریں گے؟ تو وہ اپنے آپ کو بے خطا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے فعل پر تو ہم کو سزا نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو لازم آتا ہے کہ ان بڑوں کی غلطی میں ہم پکڑے گئے، تو دوسرے کی غلطی میں پکڑنا یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. آپ ایک کی غلطی پر دوسرے کو نہیں پکڑیں گے. تو وہ بات رہ جائے گی کہ شہیدنا کے اندر یہ ہے کہ شہیدنا فرشتوں نے کہا، جب انسانوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بلا آپ ہمارے رب ہیں، فرشتوں نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے. دوسرا ایک قول یہ ہے کہ قالوا بلا شہیدنا، یہ پورا کلام حضرت انسان کا ہے. یہ پورا کلام، اگر یہ پورا کلام حضرت انسان کا ہے تو پھر ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اس کا تعلق
اس کے ساتھ ہوگا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا ان کی ذات کے اوپر اس طرح سے، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے۔ اس لیے اس صورت میں، دوسری صورت میں شہیدنا کے اوپر وقف نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس گواہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافر لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہے کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم نے ان کی شرک کے اندر تقلید کی، لہذا آپ ہمیں ان کی وجہ سے برباد نہ کریں، ہمیں عذاب نہ دیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے دلائل پیش کر دیے، عقلوں کے سامنے ہم نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ شرک ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اور تم یہ اگر کہو گے یہ بھی ہمیں منظور نہیں کہ تم کل قیامت کیونکہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے اس لیے ہم نے کیا، یہ ساری باتیں قیامت کے دن تم کہو گے یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں چلے گا تمہارا، نہ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اور یہ بھی کہنا کہ باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم نے کیا، یہ بھی قابل قبول نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں قرآن اور حدیث ہمارے سامنے واضح ہے، علماء موجود ہیں، ہم علماء کے سامنے جائیں اور ان کے سامنے ان سے پوچھیں۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے جس کو قرطبی نے نقل کیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ حق سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی پہچان ڈال دی تھی۔ اگر یہ پہچان لے کر دنیا میں آئے، اور ہر بچہ لے کر آتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا جو بھی بچہ آتا ہے یہ لے کر آتا ہے کہ شہیدنا قالوا بلا شہیدنا، ہر ایک نے گواہی دی ہے۔ اگر یہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے گزر جاتا ہے تو پھر یہ کلمہ جو اس نے جو بلا شہیدنا کہا تھا یہ اس کو کام لگے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو، اگر بالغ ہونے کے بعد مرا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرے گا، اس کو الگ سے اقرار کرنا پڑے گا دنیا میں آنے کے بعد۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو بچہ بچپنے میں گزر جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس لیے کہ میثاق اول میں اس نے اقرار کیا تھا، اور جو عقل کو پہنچ گیا اس کو وہ پہلا میثاق مدد نہیں کرے گا، یعنی مشرکین کے بچے جنت میں ہوں گے۔ اس بارے میں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کوئی بچہ بچپنے میں گزر جاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ مشرکین کے جو بچے ہوں گے وہ جنت کے خادم ہوں گے، اور قرطبی کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ راجح بات لگتی ہے کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے گزر جاتی ہے وہ جنت میں جائے گی، اور یہی قرطبی کے کہنے کے مطابق صحیح قول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کل جا کے یہ مت کہنا کہ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں عذاب دیتے ہیں، آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں ان غلط اس فعل کی وجہ سے جو غلط باطل پرستوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح سے آیتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ہاں، اسی طرح سے ہم آیتوں کو، جیسے یہ ہم نے آپ کے سامنے عہد الست کو واضح طور پر بیان کیا، اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو یاد دہانی کے لیے یکے بعد دیگرے آپ کے پاس بھیجتے گئے، اسی طرح سے ہم آیتوں کو تمہارے سامنے واضح کرتے رہیں گے۔
خیر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل دی ہے، اس کے ساتھ کتاب و سنت بھی دی ہے، اس کے ذریعے اپنے عقائد کو درست کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے شاید کہا ہو، یعنی لاسٹ مجلس میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنمی سے کہ اگر دنیا کے اندر جتنا تیرا ہو سارا تیرے پاس ہو، اگر تو جہنم سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے، چھوٹنے کے لیے وہ سارا دے دے گا؟ کہا دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد اردت منک اہون من ذالک، ارے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی ہلکی چیز مانگی تھی، میں نے تیرے باپ کے پشت کے اندر جب تو تھا میں نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شریک مت کرنا، تو نے تو شرک ہی کیا، تو نے تو وہی کیا، دنیا میں آ کے شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باورا کا جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعے کو نقل کیا ہے۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کہیں گے۔ خیر اللہ تعالیٰ اس عہد الست کے جو تقاضے ہمارے اوپر ہے ان تقاضوں کے اوپر چلنے والا بناوے، اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرماوے، ورنہ آج کا دور بہت ہی زیادہ نازک دور ہے۔ کل ایک صاحب نے مجھے یہ بھیجا، علی گڑھ کے اندر ایک مسجد میں امام صاحب ہیں، امام صاحب کی بیوی نے مولانا سے کہا کہ تم داڑھی منڈا دو تو میں رہوں گی، ورنہ نہیں، ماڈرن ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا میں امام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیوی چھوڑ کر بھاگ گئی ان کو۔ اب دیکھیے جب ایک امام کی بیوی یہ کر سکتی ہے تو پھر جس کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ایک عالم کے ساتھ رہی ہوگی کتنی مدت، اور پھر یہ بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے اور کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بے فکری نے ہی ہمیں یہ دن دکھائے ہیں کہ وسیم رضوی جیسے بدتینت لوگ اسلام ہی کے خلاف بول رہے ہیں، اور ان کو یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ اسلام اتنا جلدی کیسے پھیل گیا۔ خیر اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی نسلوں کی حفاظت فرمائے، گھر والوں کی حفاظت فرماوے، تا دم آخر ایمان پہ ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔